اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دا باٹم لائن کے ناظرین اکرام، السلام علیکم۔ محترم ناظرین، ہم اپنی آج کی ویڈیو میں حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ اور عید کا دن ایک واقعہ آپ کے سامنے پیش کریں گے جو یقیناً آپ کے لیے دلچسپی کا باعث ہوگا۔ ناظرین اکرام، حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک بار یوں فرمایا تھا، اٹ کھڑک کے دکڑ وجے تے تتا ہووے چلا، آن فقیر تے رج رج کھاون راضی ہووے بلا۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ مشہور صوفی بزرگ تھے جنہوں نے زہد و تقوی، کشف و کرامات اور صوفیانہ شاعری کی وجہ سے شہرت دوام پائی۔ بلے شاہ سرکار رحمت اللہ تعالی علیہ کا آبائی وطن علاقہ بہاولپور کا ایک مشہور گاؤں اچ گیلانیہ تھا۔ کتاب تاریخ الاصفیہ جو کہ بلے شاہ سرکار کے مرشد عنایت قادری شتاری لاہوری رحمت اللہ تعالی علیہ کی خاندانی تصنیف ہے۔ اس میں ان کا سلسلہ نسب چوتھی پشت میں حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ تعالی علیہ سے جا ملتا ہے۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار کی ولادت سن 1680 عیسوی بمطابق سن 1091 ہجری میں ہوئی۔ خوش نصیب والدین نے اپنے لخت جگر کا نام عبداللہ رکھا جو بعد میں بگڑتے بگڑتے بلے شاہ بن گیا۔ موضع اچ گیلانیہ میں حضرت بلے شاہ سرکار نے بچپن کی 6 بہاریں دیکھیں۔ اسی عمر میں آپ کے انداز طبع سے حب الہی کے آثار پیدا ہونے لگے جو اہل بصیرت کی نگاہوں سے چھپے نہ رہے۔ کچھ واقعات ہم آپ کے یہاں پر پیش کرتے ہیں۔ ایک دن آپ اپنے ہم جولیوں کے ساتھ گاؤں میں کھیل کود میں مشغول تھے۔ چینا کا کھیل کھیلا جا رہا تھا۔ اس زمانہ میں چینا اور سوانگ اناج ہوتے تھے اور یہ عام تھے۔ اس کے دانے کوٹے اور چھڑائی کر کے الگ کیے جاتے تھے۔ چونکہ یہ غذائی اجناس تھی اس لیے کھانے میں استعمال ہوتی تھی۔ دیہاتی تفریح طبع کے مشاغل بھی ان کی جھلک پائی جاتی ہے اور ان کے نام لوک گیت کا رخ دھار چکے تھے۔ آج کل بھی شہری تہذیب سے ناآشنا دور دراز علاقوں میں ان روایات کا کہیں کہیں نام و نشان مل جاتا ہے۔ غرض حضرت بابا بلے شاہ سرکار بھی ان تفریحات میں مصروف تھے۔ ان کے والد محترم انہیں تلاش کرتے ہوئے ادھر آ نکلے۔ انہوں نے دیکھا کہ معصوم بچہ ہاتھ میں تسبیح لیے یہ گیت گا رہا ہے، لوکاں دیاں بپ مالیاں تے بابے دا جپ مال، ساری عمرہ مالا پھیری ایک نہ کتھا وال، چینا انج چھڑیندا یار، یعنی لوگوں کا مال کھاتے رہے اور جو کچھ اللہ نے دیا وہ بھی خود کھا لیا اور اس کی راہ میں کچھ نہ دیا۔ رحمت شناس باپ نوعمر گوشہ جگر کے عارفانہ تن سے بہت متاثر ہوئے اور وجد میں آ کر جھومنے لگے۔ معرفت کی یہ پہلی چنگاری تھی جس نے معصوم دل کی کائنات میں ایک روحانیت پیدا کر دی۔ اسی طرح بیان کیا جاتا ہے کہ عید کا دن تھا۔ عید کے دن مسلمان رمضان المبارک کا پورا مہینہ روزے رکھتے ہیں اور یکم شوال کو عید کا دن مناتے ہیں۔ عید کا معنی بار بار لوٹ کر آنا، یعنی ایسا دن جو بار بار لوٹ کر آئے۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا خوشی کا دن ہوتا ہے۔ نئے کپڑے جوتے پہنے جاتے ہیں، گھروں میں میٹھے پکوان تیار ہوتے ہیں، اس لیے اس کو میٹھی عید بھی کہتے ہیں۔ خیر، عید کے دن حضرت بابا بلے شاہ سرکار نے نئے کپڑے پہنے، نئے جوتے بھی، اور سب ہم جولیوں کے ساتھ کھیل کود میں مصروف ہو گئے۔ حضرت بابا بلے شاہ سرکار کا بچپن تھا، اس لیے آپ کے ساتھیوں نے آپ کو کھیل کھیلنے کو کہا۔ آپ نے فرمایا، جو کھیل ہو چکا بس کافی ہے، اب کھیل بگڑ رہا ہے، اب اس کھیل کو بھی میں ٹھیک کروں گا۔ اپنے والد محترم کے ساتھ عید کی نماز ادا کرنے کے بعد آپ کھیلنے کی بجائے باہر نکل گئے اور پکھی واس یعنی خانہ بدوش کے محلہ میں چلے گئے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس جو کچھ پیسے وغیرہ تھے آپ نے سب کے سب اللہ کی راہ میں تقسیم کر دیے، لیکن بچے آپ کے گرد جمع ہی رہے اور بولے ہمیں شرینی چاہیے۔ آپ رحمت اللہ تعالی علیہ نے اپنے چولے کا منہ بند کر دیا، ہاتھ ڈال ڈال کر مشری یعنی میٹھی ڈلی نکال نکال کر
बच्चों को देने लगे। सब बच्चे शेर हो गए। फिर बड़े आ गए, वो भी शेर हो गए। इर्द गिर्द के बच्चे, बूढ़े, जवान सब आए, वो भी जीभ भर भर के मिश्री खा गए। मगर आपका हाथ रुका ना, वो मिश्री खत्म हुई, हालांकि थैले में कुछ भी ना था। जब इस बात की खबर आपके वालिद गिरामी को हुई तो फौरन उस जगह पर पहुंचे। देखा कि एक जम्मे गफीर है जो आपके गिर्द जमा है और आप अपने चोले में हाथ डाल डाल कर शिरीनियां बांट रहे हैं। वालिद मोहतरम आगे बढ़े और बुल्ले शाह सरकार का हाथ पकड़कर बोले, बस बेटा बस, पूरा उच खिला दोगे तो भी ये खत्म ना होगी। बाबा बुल्ले शाह मुस्कुराए और चोले को दोनों हाथों से पकड़कर बाहर की जानब झाड़ दिया, जिसमें से कुछ भी ना निकला। लोग हैरान थे, मगर वली की बरकत काम कर चुकी थी, क्योंकि यही तो शान होती है औलिया अल्लाह की। नाज़रीन इकराम, अल्लाह ताला के फजलो करम से और बवसीला सरवरे कौनैन मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सहाबा कराम, तबा ताबईन और औलियाए उज़्ज़ाम के मैंने अपनी मदद आपके तहत आंखों के लिए फ्री अस्पताल का क़याम किया है, जहां पर गरीब और नादार लोगों का मुफ्त इलाज मुआवजा किया जाएगा। नाज़रीन इकराम, ये एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है जिसमें मैं अकेला कुछ नहीं कर सकता। उम्मीद है कि आप इस कार्य खैर में मेरा साथ देंगे। हमारा मकसद सिर्फ एक ही है कि चिराग रोशन रहने चाहिए। अगर आप हमारी मदद करना चाहें तो दर्ज झैल तरीका इख्तियार करके आप हमारी मदद कर सकते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।